ایک بکرا ذبح کرے اور کہے کہ یہ پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہے تو وہ نہیں ہوگی. پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا نہیں قربان کر سکتے. ہاں جس کی جیب میں پیسے ہیں اس کی طرف سے ایک بکرا ذبح کریں تو قربانی ہوگی. اگر گھر میں 7 افراد ہیں تو 7 قربانیاں دینا ہوں گی. اور بڑے جانور میں 7 حصے دار ہوتے ہیں تو بڑے یعنی کہ گھر میں 7 افراد ہیں تو اگر پورے گھر کی طرف سے دینا چاہتے ہیں تو بڑا جانور خرید لیں 2 سال کا ہو, وہ گائے ہو, بھینس ہو, اونٹ ہو اور بیل ہو. تو یہ 7 گھر والوں کی طرف سے قربانیاں ایک بڑے جانور میں کر سکتے ہیں. اگر چھوٹا جانور ہو, بکری ہو, بکرا ہو اور 1 سال کا ہو تو پھر اس میں ایک بندے کی قربانی ہوتی ہے, نہ کہ پورے گھر والوں کی طرف سے. تو جس نے قربانی دینی ہوتی ہے اس کا اوپر نام ہونا ضروری ہے. وہ اپنا نام رکھے کہ یہ قربانی میری طرف سے ہے تو پھر قربانی ہوگی, ورنہ وہ قربانی ضائع چلی جائے گی. اس واسطے جس نے قربانی دینی ہے وہ اپنا نام ذکر کرے کہ یہ قربانی میری ہے, یہ قربانی میرے بیٹے کی ہے, یہ میری بیوی کی ہے, یہ میرے والد کی ہے, یہ میری والدہ کی ہے, یہ میری بہن کی ہے. وہ جس کی قربانی دینی ہے وہ اوپر ان کا نام ذکر کرنا ضروری ہے. ذبح کرنا نہیں آتا, چھری نہیں چلانی آتی تو کہہ دیتے ہیں امام صاحب کو کہ چھری تم چلاؤ, اور برکت لیے وہ خود ہاتھ رکھتے ہیں چھری پہ. تو جس نے چھری پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے ان سب پہ واجب اور لازم ہے کہ وہ بھی تکبیر بلند آواز سے پڑھیں, اتنی بلند آواز سے کہ کانوں تک آواز آئے. اگر جن نے جس بندے نے چھری پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے ان میں سے اگر ایک بندہ بھی خاموش رہے تو باقی چھری پہ ہاتھ رکھنے والے تکبیر پڑھے اور ایک خاموش رہے تو وہ قربانی ضائع چلی جائے گی, وہ قربانی نہیں ہوگی. یہ احتیاط کرنی ہے, جس نے چھری پہ ہاتھ لگایا ہے وہ بلند آواز سے تکبیر پڑھے گا, اتنی بلند آواز سے کہ کانوں تک آواز آئے. اور جس نے ذبح کرنا ہے کسائی جو ہے اس کا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے. اس کا عقیدہ بھی چیک کریں, کیا یہ یا رسول اللہ کہنے والا ہے, یہ اولیاء اللہ کو ماننے والا ہے, یہ ختم نبوت کو ماننے والا ہے, ختم معصومیت کو ماننے والا ہے, اور سیدہ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی عظمت کو ماننے والا ہے. آپ سرکار نے سیدہ پاک کی شان بیان فرمائی ہے اور رب ذوالجلال نے خود قرآن میں آیتیں نازل فرمائی ہیں. تو قرآن میں آیتیں نازل ہونے کے بعد بھی اگر کوئی بدبخت سیدہ امی عائشہ صدیقہ کے کردار پہ انگلی اٹھاتا ہے تو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ حرام ہے. جس طرح جانور کا گلا گھونٹ کے مر جاتا ہے تو اس سے نفرت کی جاتی ہے, اس کو پھینک کے آتے ہیں, اس کو کھایا نہیں جاتا. تو جو سیدہ امی عائشہ صدیقہ کی ذات پہ تہمت لگائے اس کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی حرام ہے. اور اگر بڑا جانور ہے اس میں 7 حصے دار ہوتے ہیں, ان 7 حصے داروں میں اگر کوئی ایک شخص وہابی ہو یا دیوبندی جس کا بھی عقیدہ خراب ہے, جو بھی ختم نبوت ختم معصومیت کا منکر ہے, جو یا رسول اللہ کا نام نہیں لیتا, یا رسول اللہ کہنے سے جس کو جلن ہوتی ہے, صحابہ کرام میں سے کسی ایک کو بھی اگر کوئی زبان درازی کرتا ہے, اگر وہ 7 میں سے ایک اس طرح کا بندہ آ جائے تو وہ سب کی قربانی ضائع چلی جائے گی. اس واسطے بڑے جانور میں جو حصے دار شامل کرنے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ سب کا عقیدہ صحیح ہے, سب سنی ہیں, تو پھر قربانی وہ جائز ہوگی, ورنہ وہ قربانی ضائع چلی جائے گی. اس کے ساتھ اب جس وقت ہم چھری چلاتے ہیں تو یہ نرگڑ جو ہوتا ہے, یہ گنڈی, یہ ابری ہوئی ہڈی, یہ اگر چھری چلانے کے بعد دھڑ میں چلی جائے تو وہ جانور جائز نہیں ہے. یہ گنڈی کا خاص خیال رکھنا ہے, یہ چھری چلانے کے بعد گنڈی سر کی طرف رہے, دھڑ میں نہ جائے. یہ مسئلہ پہلے سمجھ لیں اچھی طرح. اور اس کے بعد یہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اسے 3 حصوں میں تقسیم کرنا مستحب عمل ہے. ایک حصہ اپنے لیے, دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ غریبوں اور فقیروں مسکینوں کے لیے. اور اگر کوئی شخص سارا غریبوں کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے, سارا دوستوں کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے, اور اگر کوئی سارا گھر میں رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے.
مگر مستحب عمل یہ ہے کہ وہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرے، 3 حصوں میں تقسیم کے بعد اس کو وہ آگے استعمال میں لائیں، تو یہ مستحب عمل ہے۔ اس کے ساتھ اگر کوئی قربانی کے وقت یہ گوشت جو بنا رہے ہوتے ہیں، تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اندازے سے دے دیتے ہیں کہ تم اتنا رکھ لو، تم اتنا رکھ لو، بڑے جانور کا جو گوشت ہوتا ہے، تو وہ 7 حصوں میں پورا تول کے گوشت تقسیم کریں۔ اس میں کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ تم یہ رکھ لو، تم یہ رکھ لو، اس کو پورا تول کے ایک دوسرے کو دینا چاہیے۔ اور قربانی کا جانور جس وقت خریدنا ہے تو اس وقت نیت سب کی درست ہو کہ میں جو قربانی کا جانور خرید رہا ہوں یہ رب کی رضا کے لیے خرید رہا ہوں، تاکہ پل صراط کا رستہ مجھے عبور کرائے، قیامت کی مشکل میں یہ میری مشکل کشائی کرے۔ تو جس وقت یہ جانور خریدنا ہے اس وقت نیت کا درست رکھنا یہ بھی بڑی ضروری بات ہے۔